بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے حویت کے علاقے میں رات کے وقت امن کمیٹی کے دفتر پر حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ میں ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ تمام لاشوں اور زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق حملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جی ناظرین، ادھر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نیٹو ہیڈ کوارٹرز برسلز میں سیکرٹری جنرل نیٹو مارک روئٹ سے ملاقات کی ہے۔ اسحاق ڈار کی نیٹو ہیڈ کوارٹرز آمد پر سیکرٹری جنرل نیٹو نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی و عالمی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے مذاکرات و سفارت کاری کے ساتھ بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کو پرامن، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور نیٹو کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ہنگری کے ہم منصب پیٹر سیجارٹو سے بھی ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات یورپی یونین انڈو پیسیفک فورم کے موقع پر ہوئی۔ فریقین نے سیاسی، معاشی، تجارتی، ثقافتی اور دفاعی تعاون کا جائزہ لیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اور ہنگری نے خطے اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اسٹارٹیڈیم ہنگرو کوم پروگرام 2026 تا 2028 کے MOU کی تجدید پر دستخط کیے، جس سے پاکستانی طلباء کے لیے ہنگری میں اسکالرشپ مواقع میں اضافے کی راہ ہموار ہوگی۔ ترجمان کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے زیر التوا معاہدوں کی جلد تکمیل کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان ڈائیلاگ اور سفارت کاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ روس یوکرین تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ کے خطے پر گہرے اثرات ہو رہے ہیں۔ دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر مسائل حل کریں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے لاکھوں سرنجوں کی فراہمی روک دی ہے۔ جی ناظرین، غیر ملکی میڈیا کے مطابق یونیسیف کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قابض افواج نے بچوں کے لیے ضروری سامان جس میں دودھ کی بوتلیں اور ویکسین کے لیے سرنجز کی فراہمی روک دی گئی۔ یونیسیف کی جانب سے بیان میں بتایا گیا ہے کہ جنگ بندی کی نازک صورتحال کے باوجود غزہ میں بچوں کے لیے ویکسین مہم کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں ویکسین کے لیے 1.6 ملین سرنجز اور شمسی توانائی پر چلنے والے فریج کا حصول ادارے کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کسٹم کی جانب سے یونیسیف کی سرنجیں تاحال کلیئرنس نہیں ہو سکی ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے انروا کے کمشنر فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کی ذیلی ایجنسی غزہ میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے تیار ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ غزہ میں ان کا ادارہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے پابندی کے باوجود اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور اقوام متحدہ کی ذیلی ایجنسی کو غزہ میں آزادانہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی سہولت دستیاب ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، دریں اثنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں مذہبی مقامات پر اسرائیلی آباد کاروں کے حملے قابل مذمت ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے غیر قانونی یہودی آباد کاروں کی جانب سے مغربی کنارے میں دیر استیا کے قصبے میں واقع مسجد پر حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجریک نے بتایا کہ انتونیو گوترس نے مغربی کنارے پر مسجد پر حملے کے علاوہ فلسطینیوں کے گھروں
اور املاک پر آباد کاروں کے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں ان حملوں سے تشدد کے واقعات میں مزید اضافہ ہوگا۔ اسٹیفن ڈوجریک نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل قابض قوت ہونے کے باوجود عالمی قوانین کے تحت فلسطینی شہری آبادی کے تحفظ کا ذمہ دار بھی ہے۔ دریں اثنا غزہ کی پٹی میں موسم سرما کی پہلی بارش کے باعث فلسطینی پناہ گزینوں کے ہزاروں خیمے ڈوب گئے، جبکہ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ جمعے کی صبح شروع ہونے والی بارش کا پانی خیموں میں داخل ہو گیا۔ خیموں میں پناہ لیے ہوئے فلسطینی خاندانوں نے سوئے ہوئے بچوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کیا۔ اس دوران کئی مرد و خواتین کیمپوں سے پانی نکالنے میں مصروف نظر آئے۔ بارش کے باعث بستر اور اشیاء خوردنوش بھیگ گئی۔ بارش کے بعد سردی کی لہر میں اضافہ ہونے اور تباہ شدہ ملبوں اور میدانوں میں بارش کا پانی جمع ہونے پر وبائی اور موسمی امراض پھیلنے کا خدشہ ہو گیا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر ہے کہ اقوام متحدہ نے متحدہ عرب امارات کو دنیا کا سب سے بڑا امداد کرنے والا ملک قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کو عرب امارات دنیا بھر میں سب سے زیادہ امداد فراہم کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سالانہ امداد 1.5 ارب ڈالر رہی۔ فلسطین کو 2025 میں سب سے زیادہ امداد فراہم کی۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے فلسطینیوں کے لیے عالمی امداد کا 44% امارات سے بھیجا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے سوڈان بحران کے لیے $600 ملین امداد فراہم کی، جبکہ 90,000 ٹن انسانی امداد پہنچائی۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان زلزلہ متاثرین کے لیے فوری امداد پہنچائی۔ عالمی بحرانوں میں عرب امارات کا تیز تر رد عمل رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔